مریم آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہر دفعہ ہم اس چیلنج کو لے کے گزرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کی طرف سے کوئی سنجیدگی ہے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ تو نظر آئی تھی لیکن ہم زیادہ نقصان سے نہیں بچ سکے تھے، لوگوں کو تو ریپلیس کروایا جب فلڈز بھی آئے، بٹ ایک پرو ایکٹیو اپروچ بفور دا سچویشن وی نیور وٹنس دیٹ. آپ کے خیال میں ایسا ہی؟ جی جہاں تک بات ہے کہ ارلی وارننگز تھوڑی امپروو ہوئی ہیں تو اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ نے امپروو کیا ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں گورنمنٹ کے انہیں امپروو کیا ہے. جہاں تک بات ہے فنڈنگ وغیرہ کی بھی، اس کو بھی تھوڑا سا ریگولیٹ کیا. اور فنڈنگ سے مراد میری کلائمیٹ فائنینس کی میں بات نہیں کری، بلکہ NDMA جب تیاری کرتی ہے تو انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ لیئرز بنا دی تھی، ڈفرینٹ کائنڈ آ دیے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ باہر کے ممالک سے بھی خاص طور پہ جیسے فنڈ آتی ہے تو ایسے ہی ہمیں ہر دفعہ میڈیسن یا کپڑے یا اس طرح کی چیزیں نہ آئیں جو کلچرلی بھی ریلیونٹ نہیں ہوتی، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو ہے وہ آپ کے سکشن پامپس اور جو میڈیکل کے کچھ اکوپمنٹس ہیں جو سیلاب کے دوران کام آ سکتے ہیں، جو ہمارے پاس نہیں ہوں. تو وہ ٹیئرز ڈفرینٹ انہوں نے بنائے. میں سمجھتی ہوں کہ اس حد تک امپروومنٹ ہے. لیکن جو اوور آل آپ کا امپیکٹ آتا ہے اور جو وارننگ کو کمیونیکیٹ کرنے کا پرابلم ہے وہ ابھی تک ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتا ہے. کوآرڈینیشن کا آپ کا کافی زیادہ گیپ ابھی تک ہے کہ جو NDMA PDMAs اور پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں جو ولنریبل ہیں، ہاٹ اسپاٹس ہیں، ان تک وہ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے. اور پہنچ بھی جاتی ہے. اگر آپ ایک DG خان میں بندہ بیٹھا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ٹورنٹ سے آپ کا سیلاب آ جائے گا، آپ یہاں سے نکلیں، تو وہ نکل کے کہاں جائے گا؟ اس کے لیے ٹیمپورری شیلٹرز کہاں ہیں، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کہاں ہے؟ سارے گیپس ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کی، تو انفراسٹرکچر پر جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ڈرینیج کورس کو امپروو کرنے چاہیے. ان کو جو اربن پلانس ہمارے تھے، ماسٹر پلان تھے، ان کو ریوزٹ کرنے کی اب ضرورت ہے کیونکہ اس کے اوپر تجاوزات ہیں کافی حد تک. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بالکل دیکھنا. مریم، آئی ہولڈ یو ہیئر. عمر عباس صاحب، آپ کی کتنی تیاری ہے؟ 27 جولائی سے بارشوں کا تیسرا اسپیل شروع ہو رہا ہے، تو آپ کتنا فورسی کر پا رہے ہیں کہ صورتحال کس حد تک خراب ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اربن ایک چیز اب تک ایڈریس ہوئی ہے، وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو گھر بنائے جاتے ہیں ان کو تھوڑا اگر اوپر نہ بنایا جائے تو بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر پانی آ جائے گا. تو ایسا اسٹرکچر وائز کیا آپ لوگ بھی اس چیز کا فالو اپ لے رہے ہیں کہ جو آپ کو پچھلے سال چیلنج تھا اس کو آپ اگلے سال کیسے بچ سکتے ہیں؟ یا آپ کا جو بیسک ایک ہے کہ جب تک ایک سچویشن کریٹ نہ ہو جائے اور آپ جا کے مدد پرووائڈ کریں گے، یا اس کے علاوہ بھی لوکنگ آفٹر تھنگز دیٹ ہاؤ دے آر ڈن ان روٹین؟ نہیں جی، تھینک یو. جی ایبسولوٹلی، ہم بہت ساری چیزیں ہیں جو پری سیزن میں ہم نے کی ہیں اینڈ تھرو لیسنز لرن فرام لاسٹ ایئر. اب ظاہر ہے لاسٹ ایئر واز ان ایکسپیکٹڈ، انپریسیڈنٹڈ کہ آپ کا اتنی زیادہ اینڈ آف دا سیزن بارشیں آئیں اور خاص طور پہ آپ کے ایسٹرن ریورز میں اتنا فلڈ آ جائے. تو اس سے لاٹ آف تھنگز ول لرن. اب جو ایک آپ نے پوائنٹ ریز کی، ویری امپورٹنٹ کہ جو آپ کے اسٹرکچرز کا ہوتا ہے اور جو گھروں کا ہوتا ہے، because most of the deaths and injuries that you will notice are because of structural collapses. وہ ڈراؤننگ سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، سب سے زیادہ ابھی تک اسی سے ہوئی ہیں. اب اس میں ظاہر ہے ان موسٹلی اربن ایریاز، لارجسٹ سٹیز، اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کی آبویسلی اپروول کے ساتھ آپ کی میونسپل کمیٹیز ہیں، میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہیں، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں، who actually approve all the maps and the drawings، اور وہ فالو کی جائیں تو بائی اینڈ لارج وہاں ایشو نہیں آتا. اب آبویسلی ان لاٹ آف رورل ایریاز، اسمالر پلیسز جہاں پہ یہ میکینزم اتنا ڈائنامک یا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا، وہاں پہ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ کی ظاہر ہے the structures that are not very strong، اور وہ obviously people are making them through their own resources and through اپنی مدد آپ کے تحت، تو وہاں پہ ایشوز لازمی آتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بڑا سروے اسٹارٹ کیا ہوا ہے. آبویسلی وہ ایسا ایسا پورے پنجاب میں کمپلیٹ ہونا ہے کہ سارے اسٹرکچرز کا انالیسس ہو. ویسے تو ہم نے لوگوں کو بھی اپیل کی ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس اسٹرکچر ویک ہے، ہمیں بتائیں، وی ول اسسٹ یو اینڈ اسٹرینتھننگ اٹ. اور عمر لیکن صاحب، اگر نہیں تو اسٹرکچر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ایک اور مسئلہ ہے جو ان ایڈریسڈ رہ گیا ہے، فار ایگزامپل اسلام آباد میں جب اربن فلڈنگ ہوئی 1-1.5 سال پہلے، اس وقت ایک ریسرچ سامنے آئی کہ گھر ایک تو بنائے ہی ایسی جگہوں پہ تھے جو نالوں کا راستہ تھا، جیسے ابھی مریم بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھیں، تو آپ وہ راستہ کیوں آکیوپائی کر رہے ہیں؟ اور آن دی ادر ہینڈ یہی ریورس کے ساتھ بھی ہوتا ہے.
تو میرا پوائنٹ یہ ہے، میں مریم آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ جو کاز ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہمیں نظر آتا ہے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ 1-2 دن سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ جی کھیتوں میں سے پانی گزرا، آپ نے کھیتیں وہاں پہ اگائی ہی کیوں ہے؟ ہوٹلز گر رہے ہیں سوات میں، آپ نے ہوٹلز وہاں پہ بنائے ہی کیوں ہے؟ دس از دا پرائم جاب آف گورنمنٹ کہ آپ یہ ہونے ہی نہ دیں. پھر جب فلڈ آئے گا تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے رستے سے گزرے گا یا اپنا رستہ پھیلا لے گا، لیکن آپ تو فلڈ کے رستے میں نہ. یہ 2 بیسک چیزیں ہیں جو پچھلے 10 سال میں نے جب فلڈز کور کیے، آپ یقین کریں کہ سب پروگرامز انہی 2 نکات کے ارد گرد گھومتے ہیں، پر ہر دفعہ ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ جو انلیگل تجاوزات ہوتی ہیں ان کو اپروو جو ہے وہ گورنمنٹس ہی کرتی ہیں. چاہے سی ڈی اے کو دیکھیں، کے ڈی اے دیکھیں، ایل ڈی اے دیکھیں، جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز رسپیکٹیو جگہوں پر ہیں وہی اپروو کرتی ہیں اور انہیں کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کوئی مکان اپنا خرید رہا ہے اس کو یہ ٹیکنیکل نالج نہیں ہے کہ نیچے سے برساتی نالا کا کوئی راستہ اوریجنلی پلان میں تھا، انوائرمنٹلی کیا ڈیزاسٹر اس کے لیے آ سکتے ہیں. ہر بندے کے پاس یہ نالج نہیں ہوتا ہے. تو جو اپروو کر رہے ہوتے ہیں، جو این او سی دے رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی ٹریننگ نہیں ہے تو آئی تھنک دس از دا ہائی ٹائم کہ ان کی ٹریننگ کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر میں مینشن کروں کہ پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ سیلاب کے بعد جو ہے وہ یہ حکم جاری کیا تھا کہ ان لیگل تجاوزات کو گرا دیا جائے. تو اس میں لوگوں کے گھر بھی آتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو غریب ہیں ان کے گھر تو گرا دیے لیکن امیروں کے نہیں گرائے. میں یہ سجیسٹ نہیں کرتی کہ امیروں کے گرا دیں کیونکہ امیر غریب سب نے اپنی انویسٹمنٹ لگائی ہوتی ہے پوری زندگی کی گھر بنانے کے لیے. تو ایسے میں یہ جو پلانس ہیں ان کو ریوزٹ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نئے جو ہے وہ ڈرینس بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو علاقے خشک ہیں ہمارے رہتے ہیں ان کی طرف پانی ڈائیورٹ کیوں نہیں کرتے، چیک ڈیمز ہم کیوں نہیں بناتے، کمیونٹی واٹر ہارویسٹنگ کی ٹریننگ ہم کیوں نہیں کرتے. لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج اگر میں مینشن کرتے چلوں وہ یہی ہوگا کہ جو ہمارا سیلاب کا پانی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے. اس میں انڈسٹریل ایفلوئنٹس ہوتے ہیں، آپ کا ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، ایون ڈومیسٹک ویسٹ بھی آپ کا ہوتا ہے. تو اس میں کمیونٹیز کو یہ ٹرین کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے پانی ٹھیک کو ہے جو ہے وہ مریم، آپ میرے ساتھ ہی رکیے گا. عمر آپ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے دریاؤں کی کیا صورتحال ہے؟ بارشیں ابھی مزید ہونی ہیں اور بھارت میں بھی ڈیمز بھر گئے ہیں، تو کیا خدا نخواستہ پچھلے سال کی طرح سیلابی صورتحال ورس ہو سکتی ہے؟ جی میں بالکل ایڈریس کر دیتا ہوں. ابھی ایسی الحمدللہ سچویشن نہیں ہے. ہمارا انڈس از کرنٹلی ان لو فلڈ، بالکل وہاں پہ نارمل ہے فلو. ہمارا جیلم میں بالکل نارمل ہے فلو. چناب میں 2 days ago اٹ وینٹ انٹو ہائی فلڈ 275,000 کیوسیک تک گیا تھا، بٹ ناؤ اٹ از ڈراپنگ اسٹیڈیلی. اٹ از ناؤ ڈاؤن بلو 170,000. اور باقی آپ کا راوی ستلج از ایبسولوٹلی فائن. ابھی ہماری اپنے ڈیمس کی کیپیسٹی بھی کافی ہے. ہماری ابھی منگلا کی بھی اور تربیلا کی بھی، اور اسی طرح جو انڈین سائڈس پہ ڈیمز ہیں آن دی ایسٹرن ریورز وہ بھی ابھی 13-40% فلڈ ہیں. تو فی الحال جو کرنٹ سسٹم ہے اس کی میجر تھرسٹ ختم ہو گئی ہے، وہ موو کر گئی ہے ایسٹ ورڈ اینڈ ساؤتھ ورڈ ٹو ڈسپیٹ ہو رہا ہے. اینڈ کرنٹلی کیچمنٹ ایریاز میں بھی رین فال نئی نہیں آ رہی. سو وی آر کرنٹلی کانفیڈنٹ کہ ایسی فلڈ سچویشن نہیں بنے گی. جسٹ ایڈریس دا ادر ایشو ایز ویل. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آبویسلی پرماننٹ انکروچمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس سال ادھر بہت بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے. خاص طور پہ جو نالاز وغیرہ ہوتے ہیں جو پاس تھرو دا سٹیز اس کے آس پاس ہو جاتی ہے. اس میں آپ کے بہت زیادہ سیوریج، گاربیج، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ بڑے بڑے نالے کلیئر ہوئے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ان لاٹ آف سٹیز جہاں پہ پہلے 1-2 دن پانی کھڑا رہتا تھا، ناؤ ود ان اے فیو آورز وہ کمپلیٹ ڈرین ہو جاتا ہے کمپلیٹلی. ٹھیک ہے. اور عمر لاسٹ ایئر جب ہم بھی فیلڈ میں تھے تو میرے لیے بھی سب سے زیادہ الارمنگ چیز یہ تھی کہ ریسکیو ٹیمز اور پی ڈی ایم اے کو بھی ان مسائل کا سامنا تھا کہ کچھ لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ تھی تو وہ کوئی سیمنٹڈ فلور نہیں تھا، مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا اور اس پہ پوری فیملی، بچے اور بزرگ بھی وہاں پہ موجود تھے، بٹ دے ور ناٹ ریڈی ٹو لیو. تو اس طرح کی صورتحال کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ This is an unfortunately this is a challenge. کیونکہ obviously a lot of people who live close to or in the river bed وہ obviously not very well off، اتنی زیادہ ریسورسز نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے ان کا ادھر ہی ہوتا ہے.
تو لاسٹ ایئر یہ بھی چیلنج تھا کہ کیونکہ کبھی اس طرح راوی میں کبھی ستلج میں جناب میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اتنا فلڈ آیا ہی نہیں تھا اتنے سالوں سے, تو پیپل آر ناٹ ریڈی اور ولنگ ٹو ایکسیپٹ اور بلیو کہ آ جائے گا فلڈ. اب آ گیا ہے تو نا پیپل ایکچولی مور اویئر کہ نہیں جی پانی آ سکتا ہے, تو جیسے ہی ہم کہیں گے گورنمنٹ کہے گی تو موو کرنا ہے. ایک تو یہ. دوسرا ہم نے اس دفعہ ایسے ہی کیا ہے کہ ریسکیو 1122 نے پی ڈی ایم اے نے وی پروکیورڈ لارج بارجز ایز ویل. پہلے تو صرف ظاہر بوٹس ہوتی ہیں جس میں لوگ تو آ سکتے ہیں لیکن لائف اسٹاک اور سامان بہت زیادہ نہیں آ سکتا. سو وی پروکیورڈ لارج بارجز جس میں یہ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنا آسان ہوگا. سو دیٹ ول ہیلپ اس کنونس پیپل مور ایزیلی کہ وہ چیزیں اگر آنی ہیں اسینشیل چیزیں وہ لے کے آ جائیں, تو آئی تھنک وائرل ایویکویشن اور ریلوکیشن ول بیکم ایزیئر. ٹھیک ہے مریم, آپ کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے سال کے سروے کے مطابق 430 ارب روپے کا فصلوں کو نقصان ہوا تھا. اس حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوئی. گلگت میں جب الیکشنز ہوئے ساری پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ موجود تھی. آئی ٹی سٹی کی بات ہوئی, آئی ٹی پارک کی بات ہوئی, لیکن کلائمیٹ چینج تو ابھی تک پاکستان کی سیاسی تقریروں کا حصہ بھی نہیں بن سکا. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میں پچھلے کئی سالوں سے یہی ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جب وہ ووٹ کرتے ہیں تو آپ کا نمائندہ پاس آتا ہے تو کلائمیٹ صرف ورڈ نہیں ہے, اس کی آپ کا طرز زندگی ہے, یہ آپ کا زراعت سے متعلق ہے, آپ کے لائف اسٹاک سے متعلق ہے, ہیٹ ویوز آپ کا پرابلم ہے, ایئر کوالٹی آپ کا پرابلم ہے, آپ کی ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے, آپ کے بزنس متاثر ہوتے ہیں کیونکہ دفعہ لگا کے بند کر دیے جاتے ہیں بزنسز. تو یہ آپ کا پورا طرز عمل ہے, آپ کی فوڈ انسیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, آپ کا نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس میں اس میں آتا ہے, آپ کا یہ پورا لائف سٹائل ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے لوگوں بہت کو شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.